السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو معلوماتی ورلڈ۔ دوستو، یہ واقعہ ویسٹرن اسکاٹ لینڈ میں موجود فلنن آئی لینڈز کے ایک مشہور لائٹ ہاؤس سے جڑا ہوا ہے۔ فلنن آئی لینڈز چھوٹے چھوٹے جزیروں کا مجموعہ ہے جو ہمیشہ سے پراسرار اور خطرناک سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہ جزیرہ اپنے غیر معمولی حالات اور پراسرار کہانیوں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے، لیکن جو واقعہ 16 دسمبر 1900 کو پیش آیا وہ نہ صرف اس جزیرے بلکہ دنیا کی تاریخ کے پراسرار ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ 16 دسمبر 1900 کو ایک ارکم نامی ایک جہاز اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ جہاز کے کپتان نے دیکھا کہ فلنن آئی لینڈز کے لائٹ ہاؤس کی روشنی بند تھی۔ یہ غیر معمولی بات تھی کیونکہ لائٹ ہاؤس کی روشنی ہمیشہ روشن رہتی ہے تاکہ جہازوں کو راستہ دکھا سکے۔ کپتان نے یہ اطلاع متعلقہ ادارے کو دی اور ان کے اس اقدام نے ایک حیرت انگیز کہانی کو جنم دیا۔ یہ اطلاع ملنے پر فوری طور پر ایک ریلیف جہاز جس کے کپتان جیمز ہاربی تھے، ضروری سامان کے ساتھ لائٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہوئے۔ جب کپتان ہاربی لائٹ ہاؤس کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لائٹ ہاؤس پر کوئی جھنڈا نہیں تھا۔ عام طور پر جھنڈا لہرانا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ لائٹ ہاؤس میں عملہ موجود ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کر کپتان ہاربی نے جہاز کا ہارن بجایا، لیکن لائٹ ہاؤس کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ کپتان اور ان کے ساتھیوں نے لائٹ ہاؤس کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ساحل پر قدم رکھا۔ لائٹ ہاؤس کے ارد گرد کا ماحول خاموش اور سنسان تھا، وہاں صرف سمندر کی لہریں سنائی دے رہی تھیں۔ لائٹ ہاؤس کے دروازے بند تھے اور بڑی مشکل کے بعد جب دروازے کھولے گئے تو اندر کا منظر نہایت عجیب تھا۔ لائٹ ہاؤس کے اندر کھانے کے برتن ٹیبل پر پڑے تھے جیسے کوئی جلدی میں وہاں سے کیا ہو۔ ایک کرسی گری ہوئی تھی اور تمام گھڑیاں بند تھیں۔ یہ بات حیران کن تھی کیونکہ لائٹ ہاؤس کے اصولوں کے مطابق وہاں ہر وقت کم از کم ایک فرد کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کے باہر 3 اوور کوٹ رکھے تھے، لیکن ان میں سے ایک غائب تھا۔ یہ اشارہ ملتا ہے کہ 2 افراد اوور کوٹ پہن کر باہر نکلے جبکہ تیسرا بغیر اوور کوٹ کے نکلا۔ لائٹ ہاؤس میں موجود 3 افراد تھامس مارشل، جیمز ڈوکیٹ اور ڈونلڈ میک آرتھر کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جب قریبی علاقوں میں ان کی تلاش کی گئی تو وہاں بھی کوئی نشان نہیں ملا۔ یہ واقعہ فوری طور پر ناردرن لائٹ ہاؤس بورڈ کو رپورٹ کیا گیا اور تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران ایک اہم سراغ ملا، لائٹ ہاؤس کی لاگ بک۔ لاگ بک وہ دستاویز ہوتی ہے جس میں لائٹ ہاؤس کے حالات اور موسم کی معلومات درج کی جاتی ہیں۔ لاگ بک کے اندراجات نے مزید الجھن پیدا کر دی۔ 12 دسمبر تھامس مارشل نے لکھا کہ سمندری لہریں نہایت شدید تھیں اور وہ اپنی 20 سالہ ملازمت میں پہلی بار ایسی لہریں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ جیمز ڈوکیٹ خاموش اور پریشان تھے جبکہ ڈونلڈ میک آرتھر گھبراہٹ کے باعث رو رہے تھے۔ 13 دسمبر مارشل نے لکھا کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے لیکن سمندر اب بھی بے چین ہے۔ 15 دسمبر لاگ بک میں لکھا گیا کہ سمندر بھڑک چکا ہے اور ہوا کی شدت بھی تیز ہو گئی ہے۔ دوستو، یہ بات حیران کن تھی کہ اس دوران قریب سے گزرنے والے کسی بھی جہاز نے خراب موسم کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی اور نہ ہی موسم کے اداروں نے کسی غیر معمولی موسمی حالات کی خبر دی۔ تحقیقات کے دوران کئی نظریات پیش کیے گئے جیسے قدرتی آفات۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ تینوں افراد کسی طوفانی لہر یا لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہو گئے، لیکن اس نظریے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے کو بدروحوں اور جادوئی مخلوقات سے جوڑ دیا کیونکہ فلنن آئی لینڈز کے بارے میں ایسی کہانیاں پہلے سے مشہور تھیں۔ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ تینوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا، لیکن اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ شاید وہ کشتی میں نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن قریب میں کوئی کشتی نہیں ملی۔ ناردرن لائٹ ہاؤس بورڈ کے سپرنٹینڈنٹ رابرٹ مور ہیڈ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ واقعہ ان تمام قصے سے مختلف ہے جن کا انہوں نے سامنا کیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ حقیقت شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے۔ فلنن آئی لینڈز کا یہ واقعہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ اس پر کئی کتابیں اور دستاویزی فلمیں بن چکی ہیں لیکن کوئی بھی ان تینوں افراد کی گمشدگی کا راز حل نہیں کر سکا۔ دوستوں، آخر میں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں کئی ایسی کہانیاں ہیں جو انسانی عقل سے بالاتر ہیں۔ یہ واقعات نہ صرف حیران کرتے ہیں بلکہ ایک اندیکھے خوف کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔